بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ جب ذی الحج کے آخر میں فجر کی نماز حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، اور ان کے پیچھے پہلی صف میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی اسلام کے آفتاب و ماہتاب، بڑے بڑے صحابی، اسلام کے عظیم ستارے، تاریخ اسلام کے عظیم ستون، یہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ ابو لؤلؤہ مجوسی جو ہے وہ آ کر کھڑا ہوا، ایک خنجر لے کے آیا تھا جس کو اس نے خوب زہر میں بار بار بھگویا تھا، اور اس خنجر کو لے کے اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ان پر وار کیا۔ اتنا ایک وار نہیں کیا، کئی وار کیے جلدی جلدی، جس سے ان کا شکم مبارک چاک ہو گیا اور وہ گر پڑے، لیکن اللہ اکبر، گرنے کے باوجود دوسرے صحابی کو اشارہ کیا کہ تم نماز پوری کراؤ، مجھے بعد میں اٹھانا، پہلے نماز کا مسئلہ حل کرو۔ تو وہ مجوسی جو ہے، جب اس کو صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ نکل کے جب بھاگا ہے تو اس نے دونوں طرف وار کیے، دائیں بائیں دونوں طرف اس خنجر سے وار کرتے ہوئے کئی صحابہ اور شہید ہوئے اس میں۔ خیر بالآخر ایک صحابی نے اس کے اوپر اپنی چادر اس کے منہ پہ ڈال دی، جب اس کو نظر آنا بند ہو گیا تو وہ گر پڑا، اور پھر اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا خود، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس طرح وہ مردود اپنے انجام کو پہنچا، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور ان کے پیٹ کو اس پگڑی سے باندھا، کوئی پٹی وغیرہ تھی نہیں اس وقت، تو اس طرح اٹھا کر گھر لائے۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے ان کو دودھ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دودھ پیا تو وہ اتڑیوں سے باہر نکل گیا، تو طبیب نے کہا کہ امیر المومنین اب زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اتڑیاں کٹ جانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا۔ بہرحال 3 دن اس کے بعد زندہ رہے، اور اسی دوران وصیت بھی فرمائی۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں، تو بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ قیامت کے دن پوری امت کے بارے میں سوال ہوگا، اور میں اما یکفی من آل الخطاب واحد، ایک کافی نہیں آل خطاب کا ایک شخص، یأتی یوم القیامت ویداہ مغلولتان، فرمایا کہ قیامت کے دن تو ہر حاکم جو ہے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے گردن سے، پھر یا تو اس کا انصاف، جو اس نے انصاف کیا ہوگا تو انصاف اس کو چھڑا لے گا، ظلم کیا ہوگا تو اس کا ظلم اسے برباد کر دے گا۔ اور یہ خشیت الہی کی وجہ سے فرمایا، ورنہ یہ حضرات تو بخشائے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمی کے نام دیے تھے، تو صحابہ کرام نے پھر مشورے سے حضرت عثمان بن عفان کو منتخب کیا۔ ان 6 میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو منتخب فرمایا، اس کے اہل ہیں، اور یہ سب حضرات تو عہدے سے اور منصب سے جان چھوڑاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، ان حضرات نے صرف اور صرف جو عہدہ قبول کیا یہ خلافت کا، امارت کا، صرف اس لیے کہ امت ضائع نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عہدہ قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، یعنی اس کو بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ سمجھتے تھے یہ حضرات، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکر گزار تھے ان حضرات کے کہ انہوں نے 30-35 سال تک اس ذمہ داری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا کر رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو اور ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com